الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ کے اخیر میں نے یہ بات کہی تھی کہ آئندہ 2 جمعوں میں ان اسباب اور اعمال کا ذکر کریں گے جس کے نتیجے میں انسان کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. یعنی جن اعمال کا اہتمام کرنے سے آدمی کو کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے جن آیتوں کی تفسیر کی گئی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ ان اسباب سے بچو جس کے نتیجے میں آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اب 2 قسم کے اسباب و اعمال کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان اعمال کو جس کے نتیجے میں آدمی خاتمہ بالخیر کی دولت سے نوازا جاتا ہے، اور دوسرا وہ اسباب جس کے نتیجے میں آدمی ایمان جیسی عظیم الشان دولت تک سے محروم ہو جاتا ہے. اسباب کو اگر باقاعدہ تلاش کیا جائے تو اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن کچھ اعمال کا میں تذکرہ بطور نمونہ اور مثال کے طور پر کروں گا. باقی کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو وہ لمبی فہرست بھی کبھی جمع کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت قرآن مجید کے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے توفیق عطا فرمائی ہے.
اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ حقیقت سمجھا دیجئے کہ نزلہ روح القدس من ربک، کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو حضرت جبریل نے صحیح اپنے پروردگار کے حکم و اجازت سے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی لا کر پہنچایا ہے۔ اس کے آگے کہتے ہیں کیوں نازل کیا قرآن مجید کو؟ کہتے لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے قدم کو جما دے اور ان کو ثابت قدمی عطا کرے۔ یہی وہ الفاظ موضع استدلال ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قرآن مجید سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین ثابت قدمی اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ قرآن مجید سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی محبت ہو دل میں، اور قرآن مجید کی عظمت ہو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کی محبت ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس لیے کہ جس کی عظمت و محبت دل میں ہوتی ہے، جس کے کلام کی عظمت و محبت دل میں ہوتی ہے، تو اس کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ آدمی اسے پڑھتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، سمجھ کر ہو یا بے سمجھے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ و من والہ کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ آپ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید۔ پھر امام احمد نے پلٹ کر سوال کیا، سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ سمجھ کر ہو یا بے سمجھے، قرآن مجید کی تلاوت سے میرا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اہل حق کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ چلے جائیے جاہل پیروں کے پاس، گمراہ لوگوں کے پاس، ان کے پاس نہ قرآن مجید ہے، نہ اس کی تفسیر کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے راستے سے ہو کر ہم تک جو طریقہ ہمیں پہنچا ہے، اس کی ایک بڑی نمایاں شان یہ ہے کہ جو بھی اہل حق ہوگا، اس کی سب سے بڑی نمایاں علامت یہ ہوگی، بڑی بڑی علامتیں ہیں جسے عام آدمی بھی دیکھ کر پہچان سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہوگا۔ تعلق کا مطلب قرآن مجید کی تلاوت کا ان کے ہاں اہتمام ہوگا، اور پھر قرآن مجید سے تعلق کا تقاضا کہیے، تعلق کی دوسری علامت کہیے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن مجید میں آخر ہے کیا، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے ہم سے، تو وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے یہ ایک آدمی
اپنے ملک سے باہر رہتا ہے، اپنے بیوی کا خط آیا تو کھول کر پڑھتا ہے کہ بیوی نے کیا لکھا ہے، گھر کے حال احوال سے اسے باخبر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن مجید میں آخر ہے کیا، یہ پروردگار ہم سے آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی آدمی کو اپنے پروردگار سے باتیں کرنے کا شوق ہو تو اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ توجہ سے سن رہا ہے کہ میرا پروردگار یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، اس کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے منع کرتا ہے، اور خطرات سے ڈراتا ہے، بشارتیں دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا اور اسے سمجھنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ قرآن مجید پر علم کا تقاضا عمل ہے، اس کے بعد ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ ایک آدمی کے پاس درخت تو ہے لیکن پھل نہیں دیتا۔ علم کا تقاضا عمل ہے، تلاوت کرنا، سمجھنا اور اسی طرح اس پر عمل کرنا، اور پھر اس قرآن مجید کے علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ جس شکل سے بھی ہو، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں نے اس وقت پڑھی ہے، اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے تو قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ قرآن مجید کا یہ تعلق اسے ثابت قدمی کی دولت سے بہراور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کی دولت عطا فرماتے ہیں اور یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو جماتے ہیں، کافروں، منافقوں اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جب آدمی مر کر قبر میں چلا جاتا ہے وہاں بھی یہ قرآن مجید اسے کام آتا ہے، اور موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو یہ قرآن مجید کا تعلق جو ہے اسے ثابت قدمی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے قرآن مجید سے تعلق، جس کے نتیجے میں آدمی کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق استوار کرے۔ دیکھو پڑھنا نہیں آتا، وہ سیکھنے کی کوشش کرے، جب تک کم از کم اچھا پڑھنے والوں کا قرآن مجید سنا کرے، سننا بھی اثر رکھتا ہے اپنے اندر۔ دوسرا، اعمال کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے استقامت کی دولت سے مالا مال فرماتے، پھر آدمی کافر نہیں ہوتا۔ میں نے 2-4 جمعہ پہلے ایک حدیث ذکر کی تھی آپ کے سامنے کہ ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان عریان، ایمان ننگا ہے۔ کیسا لگ رہا سننے کے لیے الفاظ؟ وہ لباسہ التقوی، اور اس کا لباس تقوی ہے۔ تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے کا دوسرا عنوان ہے۔ اعمال کی پابندی کو لوگ بیکار سمجھتے ہیں، ارے میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نجات تو ہو ہی جائے گی، لوگ یوں سوچتے ہیں۔ میں نے وہاں تھوڑی تشریح کرتے ہوئے یہ سمجھایا تھا کہ بے شک نجات ایمان کی بنیاد پر ہوگی، لیکن اس وقت ہوگی جب مرتے وقت ایمان باقی بھی رہے، اور مرتے وقت ایمان باقی اس وقت رہتا ہے جب آدمی ساری زندگی اعمال کا اہتمام کرتا ہے،
پابندی کرتا ہے. یہ جو اعمال کو جاری کیا گیا ہے، مشروع کیا گیا ہے، یہ ایمان کو بچانے اور اسے ترقی دینے کے لیے ہے. جیسے جھاڑ کو پانی دیتے ہیں تو اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اسی طرح اعمال کی پابندی کرنے سے ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. ورنہ جو ایسا ہے جیسے اندر سے دیمک نے اس کی جڑ کو کھا لیا ہے، کھوکھلی ہو گئی جڑیں، اور اتنی کھوکھلی ہو گئی جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایمان پھونکوں سے بجھایا بھی جا سکتا ہے. تو دوسرا قرآن مجید میں بھی اس کے اشارہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اعمال کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا قبر میں بھی اللہ منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جوابات کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ڈگمگانے نہیں دیتے، اور جو ہے ان کے پیروں کو لڑکھڑانے نہیں دیتے. اللہ اپنی نصرت و مدد نازل فرماتے ہیں. کتنی بڑی دولت ہے. اور موت کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور اللہ کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. تو دو باتیں ہو گئی، یہ قرآن مجید سے تعلق، اور دوسرا اعمال کی پابند جتنی ہو سکے آدمی کو طاقت بھر کوشش کرنی چاہیے. خاص طور سے فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ کے درجے کے جو اعمال ہیں اس کے اہتمام میں تو کسی بھی قیمت میں آدمی کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. دو باتیں ہوگی. تیسرا جس کے نتیجے میں آدمی کو کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے وہ ذکر اللہ کا اہتمام ہے، کہ آدمی صبح اٹھتا ہے شام تک کاروبار، گھر، بچے، بیوی، دکان، اس میں مصروف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دکان کو جانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کاروبار کرنا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کے روزی کی فکر کرنا وہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں سے جس طرح آدمی کھانے کے لیے وقت نکالتا ہے، پینے کے لیے وقت نکالتا ہے، آدمی سونے کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آدمی کو جب استنجے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کتنا بھی اہم کام ہو آدمی اسے موقوف کر کے استنجے سے فارغ ہونے کی اولے وہلے میں کوشش کرتا ہے، اسے ڈیلے نہیں کرتا، اسے آدمی مؤخر نہیں کرتا. اسی طرح آدمی کو ذکر کے لیے بھی تھوڑا وقت نکالنا چاہیے. یہ ذکر کرنے سے جو ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرماتے ہیں. فاذکرونی یذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور یاد رکھنا آدمی کا اللہ تعالیٰ جب ہر وقت آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے، کبھی تو آدمی تسبیح لے کر ذکر کرتا ہے، کبھی تو آدمی نماز پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کبھی آدمی کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہوتی، آدمی نماز میں بھی نہیں ہوتا، لیکن کاروبار میں بیٹھا ہے تو آدمی کاروبار کے دین کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے کہ اس میں اللہ کے کیا احکامات ہیں. تو کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ ذکر کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ دے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے. دوائی دینے والا دوائی دے رہا ہے، دوائی خریدنے والا دوائی خرید رہا ہے. در حقیقت حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. دیکھنے میں شکل کاروبار کی، لیکن اس کی حقیقت میں، اس کی تہ میں اللہ کا ذکر چھپا ہوا ہے. تو یہ ذکر اللہ ہے، اس کے لیے آدمی کو تھوڑا وقت نکالنا چاہیے. اس میں دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، اور موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ثابت قدمی نصیب فرماتی ہے. تیسرا سب سے بڑا سبب ہے ذکر اللہ. چوتھا تقوی کا اہتمام قرآن مجید میں ہے، بے شمار جگہ ہے. والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام. دیکھو اعتبار انجام کا ہے، اعتبار انجام کا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا والعاقبۃ للمتقین. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا انجام بہترین ہو، اسے کلمے والی موت نصیب ہو، تو اسے اللہ کے ناجائز کاموں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے. تقوی کہتے ہیں جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس سے بچنے کو کہا جائے بچ جاؤ، ختم.
رات بھر نمازیں پڑھنے کا مطالبہ نہیں ہے، رات بھر نمازیں پڑھو، دن بھر تلاوت کرو نہیں، جتنا ہو سکتا ہے نماز پڑھو، جتنی ہو سکتا ہے تلاوت کرو، لیکن دو کاموں میں کوتاہی نہ کرو۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا کہا کرو، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے رک جاؤ۔ اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جو لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بخیر کرتے ہیں۔ اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے تقوی والی زندگی گزارنے والوں کو۔ لوگ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، لوگ کاروبار نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھوکہ بھی جاری ہے، جھوٹ بھی جاری ہے، لوگ بند کمروں میں گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی کا ایک حدیث میں ہے، جو ابو دردہ راوی ہیں اس روایت کے، کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ پرزوں کی طرح ان کو اڑا دیں گے۔ اس سے کہا جائے گا اللہ میں اتنے بڑے بڑے اعمال لے کر کے آیا تھا، تو کہا کہ تم نے اپنی تنہائیوں کو گناہوں کے ذریعے ملوث کیا۔ تنہائی میں گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے تھے، تنہائی کے گناہوں نے تمہیں تباہ کیا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ بہترین انجام ان کا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ معلوم کرو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر کوئی بتائے کہ یہ ناجائز ہے رک جاؤ، اگر کوئی بتائے یہ حرام ہے رک جاؤ۔ دنیا کے لوگ دنیا کو آسان بناتے بناتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں موت کو مشکل نہ کر لے اپنے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کرو تو فیوچر اچھا ہوگا، وہ لے لو فیوچر اچھا ہوگا، یہ لے لو فیوچر۔ موت کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ تصور ہے، اسلام جو نقطہ نظر پیش کرتا ہے وہ مرنے کی بعد والی زندگی کو فیوچر کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا فیوچر اچھا ہو، کہتے ہیں کہ اسے تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ ہو گیا۔ پانچویں چیز اہل اللہ کی صحبت ہے، بزرگوں کی صحبت۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں دین کی بات ہوتی ہے، یہ ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، کچھ عبادت میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، وہاں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب واپس جاتے ہیں تو اللہ ان کو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں میرے بندے، آپ کے بندے تو جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں۔ کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ کہا کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں جہنم سے؟ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ کہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو کہ ان ساری اہل مجلس کی، سب مجلس میں شریک ہونے والوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ بندہ اس میں ایسا تھا جو ذکر کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اپنی ضرورت سے آیا تھا، اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ ذکر کرنے والے ذکر کر رہے تھے، اللہ والے وہاں بیٹھے تھے، وہ ذکر میں مصروف تھے، لیکن یہ آدمی اس میں ایسا تھا جس کا مقصد ذکر میں شریک ہونا نہیں تھا، وہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ، امام راضی کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اسی لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بزرگوں کی صحبت میں لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت باقاعدہ ایک سازش چل رہی ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہاں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جب وبا پھیل جاتی ہے نا، جیسے کرونا آیا تھا، اس وقت اگر کوئی آدمی بیماری کے زمانے میں ڈاکٹروں سے کٹ جائے
تو پھر اس کا انجام موت ہے. ایک طرف تو وبا پھیل رہی ہے، بیماری نے سارے معاشرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور یہ آدمی عین اسی وقت اپنے ڈاکٹروں سے دشمنی کر رہا ہے. بیماریوں کے زمانے میں ڈاکٹروں سے دشمنی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں مسجدوں سے، مدرسوں سے، علماء سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے، دینی حلقوں سے کٹ جانا، یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تم کھاؤ پیو کچھ بھی کام کرو لیکن دینی حلقوں سے جڑے رہو، تمہارے ایمان میں روزانہ تازگی آتی رہے گی. تمہارے خیالات میں جو ہے وہ روزانہ تمہارے خیالات کو صحیح کرتے رہے، بگاڑ آنے نہیں دیں گے. ڈاکٹر بیماری کو جلدی پہچان لیتا ہے. اس طرح ڈاکٹروں کے پاس آمد و رفت رہے گی تو ڈاکٹر دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ تمہیں فلاں بیماری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا امام راضی نے کہ ایک شیخ تھے نجم الدین کبرا، ان سے وہ بیعت تھے. بہت بڑا امام تھے امام راضی، اپنے زمانے کے امام تھے. بیعت ہوئے، جب اس شیخ نے ان کو ذکر بتایا، کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ذکر کرتے تھے تو ان کے ناک سے اور منہ سے دھواں نکلتا تھا. انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا، حضرت جب سے آپ نے ذکر بتایا ہے، ذکر کرتا ہوں تو ناک سے اور منہ سے دھواں نکلتا ہے. تو شیخ نے کہا کہ آپ نے جو فلسفہ اور منطق پڑھ رکھا ہے، جتنے باطل علوم ہیں جن کی جو نفع بخش نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے اثرات یہ دھوئیں کی شکل میں مٹ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کہتے ہیں کہ جب ان کا موت کا وقت ہوا، شیطان حاضر ہوا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑا نازک موقع ہوتا ہے. شیطان حاضر ہوا اور اس نے پوچھا امام راضی سے، خدا کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہے. کا دلیل؟ امام راضی نے ایک دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی. امام راضی بہت بڑے امام تھے تو 100 دلیلیں دی. تو شیطان تو بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود تکبر نے اسے برباد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا. تکبر اتنی بری بلا ہے، یہ ایمان تک سے محروم کر دیتا ہے، علم سے محروم کر دیتا ہے. یہ اتنی بری بلا ہے، لوگوں کے دلوں سے تقدس، بزرگی ختم ہو جاتی ہے اس کی. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو شیطان نے ان کے 100 دلیلیں توڑ دی. ادھر ان کے شیخ تہجد کو اٹھے ہوئے تھے، ان کا کئی 100 میل کے فاصلے پر ان کا گھر تھا. کہتے ہیں کہ ان کو منکشف ہو گیا کہ میرے مرید کا آخری وقت ہے اور اسے شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ وضو کر رہے تھے. وضو کرتے کرتے جو وضو کا پانی تھا، امام راضی کا جس طرف علاقہ تھا، پانی پھینکتے ہوئے انہوں نے زور سے کہا اور کہا کہ راضی یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں. یہ آواز پہنچا دی. آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، آج وائرلیس فون ہے، یہ موبائل فونوں نے سمجھانا ہمیں آسان کر دیا ہے. یہ ایک مرتبہ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کو بیان کر رہے تھے اور حضرت ساریہ جنگ میں مصروف تھے. تو پیچھے کے حصے سے دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا. یا حضرت عمر جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے. خطبہ دیتے دیتے بے جوڑ گفتگو کرتے ہوئے امیر المومنین نے کہا، یا ساریہ، ساریہ صحابی کا نام ہے، یا ساریہ الجبل الجبل، ساریہ پیچھے دیکھو، پیچھے پہاڑ کی طرف دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے. اس کی دلیلیں حدیثوں میں بھی میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. امام راضی کو وہ آواز سنائی دی. امام راضی نے کہا شیطان کو کہ میں بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور پھر روح قبض ہو گئی. اللہ اکبر. تو ایمان، بزرگوں کی صحبت سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. مجھے یاد آیا منظور نعمانی صاحب کا آخری وقت تھا کہ کچھ دنوں وہ کچھ گمراہ لوگوں کے ساتھ ہو گئے تھے.
حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے. جب وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ ہو گئے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ رات میں اٹھ کر دعا کرتے تھے، اللہ ہمارا ایک قابل آدمی اب گمراہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے. دعا کرتے تھے. انہیں دعا کے نتیجے میں چند دنوں کے بعد اختلاف ہوا، پھر حضرت نے اس گمراہی سے برات کا اعلان فرمایا. اسی واقعہ کا اثر تھا. جب انتقال کا وقت ہوا، اپنے بیٹے مولانا سجاد صاحب کو بلا کر کے حضرت نے کہا کہ مولوی سجاد، میں نے زندگی پر تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اب اسے دہرانے کا یہ وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، بڑا طویل سفر درپیش ہے. موت کے لیے انہوں نے کہا وقت بہت مختصر ہے اور بڑا طویل سفر درپیش ہے، اس لیے ایک نصیحت کرتا ہوں، پلے باندھے رکھو، ان بزرگوں کو لازم پکڑو. اگر کبھی بدقسمتی سے تم گمراہ لوگوں کے راستے پر پڑ جاؤ تو ان کی رات کی دعائیں تمہارے گردن کو پکڑ کر سیدھے راستے پر ڈال دیں گے. یہ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، بشرطے کہ آدمی محبت سے، عقیدت سے، عظمت سے حاضر ہو. تو یہ 5واں سبب ہے. اور 6واں سبب یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس دعا کا اہتمام کیا جائے. حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے. ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی، 4 ائمہ اربعہ ہیں. ان میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ سعادت اور شرف حاصل ہے کہ ان کی آنکھوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. صحابہ وہ ہیں جن کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. تو امام اعظم کی گواہی بہت بڑے آدمی کی گواہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں دعا ہے. کہتے ہیں اس دعا کو یاد کر لو اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کم از کم پڑھنے کا اہتمام کرو. کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جو آدمی اس دعا کو اپنا معمول بنائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے. یہ 6واں سبب ہے. یہ 6واں سبب ہے. اس کے بعد اور یہ ایک دعا اور بھی حدیث میں آئی ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے. یہ حضور کثرت سے دعا کرتے تھے اور ہماری تعلیم کے لیے دعا کرتے تھے، ورنہ حضور کے مرتد ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے. واللہ یعصمک من الناس، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی تعلیم اور رہبری کے لیے حضور دعا کرتے تھے. اور یہ دعا اور بھی آئی ہے قرآن مجید میں، توفنا مسلمین، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما. اس دعاؤں کو یاد کر کے آدمی کو نماز کے بعد اہتمام سے دعا کرنی چاہیے. بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اور ایک بات آئی ہے کتابوں میں، حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں سے نقل کیا ہے، فضائل حج میں بڑی طویل لمبی عبارت ہے. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ بزرگ نے شیطان کو دیکھا. شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. دیکھا کہ اس کی کمر جھک گئی ہے تو پوچھا کہ صاحب تمہاری کمر جھک کیوں گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب آدمی یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اس دعا نے میری کمر کو جھکا دیا ہے. اتنی طاقت ہے اس دعا میں. اور اس شیطان نے کہا جس آدمی کو اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے، کیا وہ اعمال سے غافل ہو سکتا ہے؟ بتائیے، بڑی عجیب بات ہے. اور آدمی کو جس آدمی کو انجام کی فکر ہو، کیا وہ آدمی بڑائی کے جائے وہ خطرناک اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ایک تو خود بھی دعا کرنا اور بزرگوں سے، اہل اللہ سے دعا کرانا اور ان کی خدمت کر کے دعا لینے کی کوشش کرنا. حضرت سفیان ثوری یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم عصر بزرگ ہیں. کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم بن ادھم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کبھی کبھی ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں حضرت دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنے انجام کی فکر لگی رہتی تھی.
ہمیشہ اس آخری، ہاں کسی اسٹیشن پر اترنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹکٹ تو ہم نے جنت کا لیا ہے، کسی دوسرے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کی تعریف سے پھول گئے اور لوگوں کی برائی کرنے سے حوصلے پست ہو گئے. نہیں، ہماری نظر جنت پر ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو راستہ ہمیں ملا ہے ہم اس راستے پر رہیں گے اور پوری دنیا کو اس راستے کی دعوت دیں گے. یہ ہمارے حوصلے ہیں اور یہی ہم نے اپنے بزرگوں سے ہمیں پایا ہے. اس کے بعد آٹھواں یہ بھی امام اعظم ابو قرآن مجید میں بھی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. سب سے بڑی بے مثال بے نظیر دولت جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی کو اس طرح تسلی کر لینا چاہیے، ایمان تو سلامت ہے، ایمان تو سلامت ہے، ایمان تو سلامت ہے، اس پر تو کوئی آنچ نہیں آئی، یہ بدن تو ختم ہونے والا فنا ہونے والا بدن ہے. تو شکر کا اہتمام کرے، ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرو، اسے خراب کرنے والی چیزوں سے بچو. ہاں، اسے آدمی پیسے کو ضائع نہیں کرتا، ایمان جہاں جانے سے ضائع ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے اور ایمان خطرے میں پڑتا ہے. ایسے لوگوں کی مجلسوں میں، بیانات میں، ایسے لوگوں کی صحبت میں جانے سے بچنا چاہیے. ہاں، زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے بری صحبت ہے. یہ ایک جملے سے خیالات بدل جاتے ہیں آدمی کے، یہ ایک جملے سے آدمی کا ڈگر بدل جاتی ہے، لائن بدل جاتی ہے آدمی کی. اسی لیے صحبت بڑی مؤثر ہے. میں کہہ رہا تھا شکر کا اہتمام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. یہ 9واں سبب ہے. اس کے بعد فرمایا یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. یہ دعا یاد کر لو. کہتے ہیں کہ جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے الحضور فرماتے ہیں میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا. اور شفاعت تو ہوگی میدان محشر میں. اور جب کلمے پر اس کا خاتمہ ہی نہیں ہوا تو حضور شفاعت کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ حضور کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت ایمان والوں کی کریں گے. تو پتہ چلا ملا علی قاری نے لکھا ہے اس میں حسن خاتمے کی بشارت ہے. اللہ ہزاروں سلام ہو اللہ علی قاری کی تربت پر. اذان کے بعد کی دعا پر اتنی بڑی بشارت ہے. پھر اس کے بعد گناہوں کو چھوڑنا. کبھی گناہ کفر تو نہیں ہے لیکن ہر گناہ میں کفر تک پہنچانے کی طاقت موجود ہے. یہ یاد رکھو. اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہو. ہاں، ماں باپ کی محبت بھی آدمی کے دل میں ہوتی ہے، بیوی بچوں کی بھی ہوتی ہے، کاروبار گھر کی بھی ہوتی ہے محبت، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. اس کے بعد حدیثوں میں آتا ہے ایک درود شریف ہے. درود شریف کے بے شمار روایتیں ہیں. اس میں ایک درود شریف آیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں اللہم انزلہ المقعد المقرب. آسان الفاظ ہیں عندک یوم القیامہ. یاد کر لو. حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے. عجیب بات ہے. اللہ اکبر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف یہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے. اس کی تشریح کی موقع نہیں اس وقت مجھے. دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے اللہم اجرنی من النار. ہر صبح فجر کے بعد اور مغرب بعد جو آدمی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. اور جو آدمی سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے اور اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک دعا بعد میں معلوم کر لے، وقت ختم ہو رہا ہے. یہ دعا ہے. سوتے وقت آدمی وضو کر لے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر کے سوائے. اگر مرے گا تو اسلام پر مرے گا. اللہ اکبر. اسلام پر مرے گا تو آدمی سیدھا مرتے جنت میں جائے گا. اور ایک حدیث میں آیا ہے
کہ مدینے میں مرنے کی دعا بھی کرو, کوشش کرو اگر تمہارے بس میں ہو, اس لیے کہ جو آدمی مدینے میں مرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا. حضور اس کی شفاعت فرماتے ہیں اور اس کے مومن ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس آدمی نے, جو آدمی حضور کی نہیں حضور کے قبر کی زیارت کرتا ہے, ملا علی قاری لکھتے ہیں تفصیل لکھنے کے بعد اللہ اسے بھی کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے حج کو جاؤ کہ بیٹی کی شادی کر کے جاؤں گا, بیٹے کی شادی کر کے جاؤں گا, داماد کا گھر بسا کر کے جاؤں گا, یہ شیطانی وساوس ہے. جاؤ حج کو, جاؤ عمرے کو اور مرنے کی نیت لے کے جاؤ. مدینہ جا کر ہندوستان واپس آنے کی تمنا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. آ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ واپس آنے کے لوگ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کہ واپس جاؤں. مرنے کی دعا کرنی چاہیے آدمی کو. مدینے میں بچ کر آ گئے, دعا قبول نہ ہوئی تو پھر دین کی خدمت میں لگ جاؤ, پھر مدینہ جاؤ مرنے کی نیت سے. تو میں کہہ رہا تھا مدینے کی موت کی دعا بھی کرنی چاہیے, حدیث میں کوشش بھی کرنی چاہیے, عمرہ اور حج کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یتیم کی کفالت, حدیث میں آتا ہے جو آدمی یتیم کی ذمہ داری لیتا, حضور نے فرمایا کہاتین فی الجنہ, 2 انگلیاں میں اور وہ اس طرح ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ اسے کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. یہ سید الاستغفار ہے, استغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, فجر کے بعد 1 بار, مغرب کے بعد 1 بار. جو پڑھے گا مرے گا تو اسلام پر مرے گا. کیا مشکل ہے, یاد کرو. اور صلہ رحمی, جو آدمی رشتہ داروں کی ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, آج دشمنی, حسد, جلن, بغض, اناد کہاں, اور اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے. جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, روایتوں میں آتا ہے, طویل روایت ہے, پوری روایت کو نقل کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے کلمے والی موت نصیب فرماتے. لہذا مالداروں, تم میں جو مالدار ہے اپنے غریب رشتہ داروں کی نگرانی کرو. لو اپنی سواری لے کر ان کا جائزہ لو, تمہارے غریب رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں. اپنے لیے ساری دنیا جیتی ہے, سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں, جو غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے جیتے ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے صدقہ, ان الصدقہ تطفئ غضب الرب. میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں, اسے روزانہ میں آزماتا ہوں. صدقے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقے کا اہتمام کرو. آتا ہے روایتوں میں صحابہ جب فجر کی نماز کو آتے تھے جیب میں پیسے لے کر آتے تھے. فجر سے ہی صدقے کا اہتمام ہو. صدقے کا اہتمام کرنے سے اللہ کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. آخری بات, مسواک کا اہتمام کرو. ایک موضوع ایسا ہے کہ تفصیل سے کلام کرنے کا ہے. یہ 20 اسباب کو میں نے کوٹ کیا ہے, اور بھی بہت ہے, اس کو میں انشاءاللہ کبھی جمع کروں گا. مسواک کا اہتمام کرو. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے شیطان آ کر کے اسے بہکاتا ہے تو ملک الموت آ کر کے شیطان کو مار کر بھگاتے ہیں. جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے ملک الموت آ کر شیطان کو بھگا کر اس کی زبان پر کلمے کو جاری فرماتے ہیں. اس سے بڑی کیا فضیلت چاہیے. یہ 20 اسباب ہیں, نوٹ کر لے, اس پر عمل کرنا شروع کرے. تفصیلات پھر کبھی عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب